آیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میرا حج، تو کیا معنی ہے؟ دوسری آیت میں اس کی وضاحت بھی ملتی ہے، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو یہ قربانی کرنا کیا ہے؟ جانور ذبح کرنا۔ خیر، واقعے کی تکمیل یہ ہے کہ جنات نے یہ کہا کہ تم لوگ ایک بیل لے کر اسے سامان زینت سے خوب آراستہ کرو، پھر اسے مکہ کے بازاروں سے گھماتے پھراتے یہاں تک لے آؤ، پھر اسے ذبح کر کے اس کا خون، اس کے بازو اور اس کا سر ہمارے لیے عبد الصمد نامی، مطلب یعنی فلاں کنویں میں ڈال دو، اور اس کا باقی حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ، ورنہ ہم کبھی اس زمین میں پانی جاری ہونے نہیں دیں گے۔ تو خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کیے دیتا ہوں۔ اور سامعین کرام، یہیں پر بات علم کی آتی ہے، یہیں پر بات معلومات کی آتی ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک اعتقاد اور ایک معلومات۔ انسان کا عقیدہ اچھا ہو، نیت اچھی ہو، پھر اس کا عمل بھی صاف ستھرا خالص ہو، تو انشاءاللہ العزیز انسان اس طرح کے اعمال میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ بہرحال نیتیں اچھی بھی ہوتی ہیں کبھی، لیکن اعمال صحیح نہیں ہوتے، معلومات کی کمی ہوتی ہے۔ انسان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عمر رسیدہ ہو یا بچہ ہو، یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو وہ علم سے نوازتا ہے نواز دیتا ہے، معلومات سے نوازتا ہے نواز دیتا ہے۔ تو اس خلیفہ کے ساتھ بھی ایسی ہی غلطی ہوئی۔ سب سے بڑی بات، اولا اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہم یہ کیے دیتے ہیں۔ خیر، پھر وہ شخص جو آصف زدہ گڑھے سے نکلا تھا ہوش میں آ گیا، اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ، میں یہاں، یعنی میں کہاں ہوں؟ پھر وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، جس کے بعد میں گھر چلا آیا۔ خلیفہ آگے کہتا ہے، اور جب صبح ہوئی تو میں مسجد کے ارادے سے نیچے اترا تو دروازے پر